یہ فرمایا کہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے اور تم ان کے چمڑوں سے گرم لباس بناتے ہو اور اس کے علاوہ تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کی چیزوں سے بھی استفادہ کرتے ہو، اور فرمایا کہ تمہارا ان میں تجمل بھی ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ اس دور کے مطابق کہ تم اپنے جانوروں کو دیکھ دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہو، وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں واپس آتے تم دیکھ کے خوش ہوتے ہو، ان سے مختلف کام لیتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، آیت نمبر 7 میں فرمایا اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں۔ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تم وہ کام نہیں کر سکتے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک تمہارا رب انتہائی مہربان رحم والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوں فرمایا کہ تم ان سے اور فائدے بھی اٹھاتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنا پورا بوجھ ان پر ڈالتے ہو، وہ تمہارے بوجھ کو، تمہارے سامان کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کر جاتے ہیں۔ کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے کہ وہ کسی انسان کے چمڑے سے فائدہ اٹھائے؟ کسی جانور کو دیکھا کہ وہ انسان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھائے؟ کسی جانور کو کبھی دیکھا کہ وہ انسان سے کام لے؟ لیکن چونکہ انسان کو ان کے لیے پیدا نہیں فرمایا گیا، اس لیے یہ انسان سے کام نہیں لے سکتے، لیکن ان کو انسان کے لیے پیدا فرمایا گیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا جانور بھی ہوتا ہے، انسانوں سے قابو کر لیتا ہے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، پیچھے اس کی جو ہے نا وہ گاڑی لا دی جاتی ہے، پھر سامان ڈالا جاتا ہے، وہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کشاں چلتا ہے اور آپ کا سامان جہاں تک آپ چاہتے ہو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ سواریاں بھی ہیں تمہاری، تم ان کے ذریعے بوجھ بھی اٹھاتے ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لیتے ہو۔ پھر فرمایا کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، آیت نمبر 8 میں گھوڑے، خچر، گدھے کہ ان پر تم سوار بھی ہوتے ہو، زینت بھی حاصل کرتے ہو۔ اس دور میں جو سواریاں تھیں وہ یہی تھی کہ گھوڑے، خچر، گدھے، ان پر سواریاں کی جاتی تھیں۔ فرمایا کہ اس دور کے مطابق یہ بہترین سواریاں تھیں، اور اسی طریقے سے اونٹ بھی بطور سواری استعمال کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ لِتَرْكَبُوهَا، تم سوار بھی ہوتے تھے، وَزِينَةً، اور تم جو ہے وہ اس سے زینت بھی حاصل کرتے تھے کہ یعنی میری سواریاں ہیں، میرا مال ہے۔ کبھی کسی جانور کو دیکھا کہ وہ کسی انسان کے اوپر سواری کر رہا ہو؟ نہیں، یہ انسان کی حرمت ہے، یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو یہ طاقت بخشی کہ وہ جانور کے اوپر سواری کرے۔ تو فرمایا کہ اس دور کے مطابق یہ بہترین سواریاں تھیں۔ اور پھر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بات یہاں تک محدود نہیں ہے، تا قیامت کیسی کیسی سواری آئیں گی وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا اس دور میں یہ خچر، گدھا، گھوڑا، اونٹ یہ سواریاں تھیں۔ اس دور میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسی سواری بھی آئے گی کہ سائیکل نما ہوگی اور سائیکل کے ذریعے انسان کہاں سے کہاں پہنچے گا؟ سائیکل کے زمانے والے کبھی یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ سائیکل کی شکل میں بائک آ جائے گی، مشین آ جائے گی، اسے دوڑاؤ، کچھ پاؤں ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سائیکل آئی تو چلنے کی صعوبت ختم ہو گئی، اور بائک آئی تو پاؤں چلانے کی صعوبت ختم ہو گئی۔ پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ گھر نما جو ہے سواری آ جائے گی؟ کار ایک طریقے سے گھر ہی ہے نا، اپنا سامان بھی لے، خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، سامان بھی رکھ لیتے ہیں، تو گھر نما سواری آ جائے گی جو تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ کبھی یہ سوچا تھا کسی نے کہ ٹرین کی صورت میں سواری آئے گی جو دنوں کا سفر جو ہے وہ کم کر دے گی؟ کبھی کسی نے یہ سوچا تھا کہ ایسے پلینز آئیں گے کہ جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرا دیں گے اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں کرا دیں گے؟ آج کل آپ دیکھیں کہ ایسی ٹرینز ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے جدہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں آپ، تو اتنی تیز ٹرین ہے کہ آپ یقین کریں کہ میرے خیال میں 400 کلومیٹر سے اوپر کا راستہ ہے، 3 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ اب نہ جانے آگے کیا کچھ آئے گا، تو پچھلے زمانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا، اور ہم اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کہ ہم کسی چیز پر سوار ہوں گے اور وہ ڈائریکٹ ہمیں وہاں پہنچا دے منٹوں میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اس وقت یوں سمجھ لیں کہ 7 جنریشن میں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آگے کیا کیا سواری آئیں گی ہم نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، رب تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اور جو کچھ تخلیق فرمائے گا تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. آیت نمبر 10. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اس سے درخت جن سے تم جو ہے وہ جانوروں کو چراتے ہو، جن سے تم چیزیں حاصل کرتے ہو. کیسی قدرت کاملہ کا ظہور کہ آسمان سے پانی برسایا، اور پھر فرمایا کہ اس سے تم پانی پیتے بھی ہو، استعمال بھی کرتے ہو، وضو بھی کرتے ہو، نہاتے بھی ہو. یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اللہ رب العالمین آسمانوں سے برساتا ہے. پھر فرمایا کہ وہی پانی پھر تم اپنے کھیتوں میں بھی دیتے ہو، درختوں کو بھی دیتے ہو تاکہ وہ بڑے ہو جائیں، تم ان سے فائدہ حاصل کرو. ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا کہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ اس سے تمہارے لیے زیتون اگاتا ہے، کھجور اگاتا ہے، انگور اگاتا ہے، ہر قسم کے پھل، طرح طرح کے پھل تمہارے لیے اگاتا ہے اسی پانی سے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مختلف صورت، مختلف رنگ، مختلف مزے اور مختلف خاصیت والے ہیں. یہ سارے ایک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ پانی ایک ہے، زمین کو جاتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ بیج ہوتے ہیں، الگ الگ بیج دبائے جاتے ہیں، پھر وہ پودے ہوتے ہیں، پھر وہ درخت بنتے ہیں، اور سب کے سب الگ الگ پھل دیتے ہیں. کوئی کڑوا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی بہت میٹھا ہے، سب کے الگ الگ ذائقے. کبھی سوچا یہ ساری چیزیں تمہارا رب تمہیں عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو دھیان رکھے. تفکر کرو اس میں، یہ تفکر کرو کبھی کہ رب تعالیٰ نے تمہیں گھر عطا فرمایا، تمہیں سانسیں عطا فرمائی، یہ ساری نعمتیں اس نے کس طریقے سے تمہیں عطا فرمائی. عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی اس میں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور دیکھو آیت نمبر 12 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس نے تمہارے لیے دن رات کو مسخر کیا، چاند سورج کو مسخر کر دیا، ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں، بے شک اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر فرمایا کہ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. آیت نمبر 13 میں اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں کیا کیا رنگ رنگ کی چیزیں پیدا فرماتا ہے. کبھی اس پر غور کیا تم نے کہ کیسی چیزیں، کیسے جانور تمہارے لیے پیدا فرمائے، کیسے پرندے تمہارے لیے پیدا فرمائے. پھر فرمائے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. آیت نمبر 14. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کر دیا. اللہ اکبر. پانی کسی کی تسخیر میں آ سکتا ہے؟ یعنی آپ ایک ہلکی سی چیز ڈالیں وہ ڈوب جاتی ہے. اتنا بڑا جہاز پانی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اور آج کل تو ایسے یعنی اتنے فلورز والے جو ہے وہ شپ ہے کہ دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. 15 فلور ہے. میں نے کئی ممالک میں یہ دیکھے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا جہاز کس طریقے سے چلتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور پانی کی موجوں کو حکم دیتا ہے نا، وہی پانی، وہی موجیں اس کو دریا میں ڈبو دیتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. تو فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، دریا تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلی کا گوشت کھاتے ہو. دریائی جانوروں میں صرف مچھلی جو ہے وہ حلال ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مچھلی اگر آپ نے پکڑی، جال میں پکڑی، مر گئی، وہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن پہلے سے دریا میں یا سمندر میں مر چکی ہے اور مرتے ہوئے تیر، تو وہ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور ویسے آپ پکڑیں مر جائے یا آپ کے جال میں مر جائے تو یہ مردہ ہے، لیکن آپ کے لیے حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. عورتوں کی کیا کیا چیزیں دریا میں سے نکلتی ہیں، یعنی زیورات کی کتنی چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں، کتنے موتی نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 19 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ تو ہم نے کچھ گنوائی ہیں، گنتے چلے جاؤ، تم ہماری نعمتیں گنتے چلے جاؤ گے. لیکن آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. بس یہ ہے کہ ان اللہ لغفور رحیم، اس کی بارگاہ میں تم شکر ادا کرتے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا،
رحم فرمانے والا ہے۔ تو سورہ نحل میں یہ تسلسل کے ساتھ رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور کچھ چیزیں میں نے ظاہر ہے کہ چھوڑ دی ہیں جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں اور بھی بیان فرمائی۔ اب دیکھیں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کو اس طرح بیان کیا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے کن ہو جا کہتے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 40 انما قولنا للشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، کہ جب چیز ہم کوئی بنانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ کن ہو جا، وہ چیز بن جاتی ہے۔ یعنی کائنات یہ ساری چیزیں کن فرمائے فیکون ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکامات وضاحت کے ساتھ بتائیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو۔ اب یہاں پر فرمایا کہ تم سے پہلے بھی مردوں میں رسول آئے، اور یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اس طرح انکار کیا کہ وہ کہتے تھے کسی بشر، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اعلیٰ ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے، وہ کسی بشر کو رسول کیوں بنائے گا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ شروع سے اے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول اعظام علیہ السلام آئے، وہ سارے بشر تھے اور ہم نے انہیں رسول بنایا اور نبی بنا کر بھیجا، تو ان کی باتوں پر آپ دھیان نہ فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان جلالت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں، یہ سب کی سب دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیں سجدہ کر رہی ہے۔ سجدہ للہ، ہر چیز سجدے میں ہے۔ وہم داخرون، اور وہ اللہ کے حضور بالکل کمتر ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں درخت کبھی یوں جھکتا ہے کبھی یوں جھکتا ہے، یہ بھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ہر چیز اپنے اپنے انداز سے ہلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر اور بھی فرمایا نا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس بات کا تمہیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا، اور اس میں بلکہ اس سے پہلے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، ہر چیز اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ بھی، اور ان میں سے کوئی بھی غرور نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز اگر وہ چاہے یا نہ چاہے، اسے طوعاً و کرہاً پہلے گزر چکا ہے، یعنی اپنی مرضی سے یا مرضی نہیں بھی ہوگی تب بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور فرشتوں کی بھی ظاہر خواہشات نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی تکبر نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر یہاں پہ 50 ہے جو میں نے پڑھی، اس پر سجدہ ہے تو بعد میں سجدہ تلاوت کر لیجئے گا، اسے بھولیے گا مت۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آیت نمبر 60 میں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً مؤاخذہ کیوں نہیں فرماتا۔ اس کی وجہ ہے، بعض اوقات لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں اتنے گناہ کر رہا ہے فلاں، تو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کیوں نہیں فرماتا؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ اس کی جو ہے وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر، ان کے ہر ظلم پر گرفت فرماتا نا لوگوں کی، تو فرمایا کہ ان کی ظلم کی وجہ سے تو پھر زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہتا، وہ تو ہر کوئی فوراً مر جاتا۔ پچھلی اقوام کا ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ جیسے ہی وہ جرم کرتے اور توبہ نہ کرتے، سمجھائے جانے کے باوجود نہ سمجھتے، عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے اجتماعی عذاب ہم پر نہیں آتا، کہیں نہ کہیں جزوی طور پر اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ فرما رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حساب آخر میں رکھا ہے، تو یہاں پر جو کرنا ہے کر لو۔ یہاں پر بعض اوقات کوئی نشانی بتا دیتا ہے، جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے تو کہیں کچھ ایسی نشانی کہ وہ مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، یا ایسی کوئی نشانیاں بتا دی جاتی ہیں، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے اجتماعی طور پر چہرے بھی مست نہیں ہوتے، چہرے بھی نہیں بدلتے، اجتماعی طور پر زمین میں دسایا بھی نہیں جائے گا۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمتوں کا صدقہ ہے۔ شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا محبوب عطا فرمایا کہ جس کی رحمتوں کے صدقے میں رب تعالیٰ نے ہمیں رحمت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ فردن ہر کسی کو پکڑ میں لیتے نا، اور پھر ہر گناہ پر پکڑ لیتے تو زمین پر کوئی باقی نہ بچتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہاں لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فرمایا کہ جب ان کا وعدہ آ جائے گا، جب گھڑی آ جائے گی، تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے، پھر اسی لمحے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ آگے چل کر رب تعالیٰ نے پھر بڑے خوبصورت انداز میں کچھ چیزیں اور بیان فرمائی۔ آیت نمبر 66 سے 66 سے فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ جب جانتے ہیں کہ دودھ کہاں سے نکل کے آتا ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرما رہا ہے کہ جانوروں کی مثال کے طور پر گائے کو لے لیجئے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، بھینس ہے اس کا ہم دودھ پیتے ہیں۔ فرمایا کہ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ایک طرف گوبر، ایک طرف گندگی، ایک طرف خون، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ درمیان سے تمہیں صاف شفاف دودھ عطا فرماتا ہے جو تمہاری صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، اور فرمایا کہ تمہارے ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 67 میں، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کہ اسے تم نبیذ بناتے ہو، اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور پھر یہاں پر ایک چیز، ایک بات اور بھی بیان فرمائی کہ یعنی صرف پھل عطا نہیں فرمائے، پھل کا رس بھی تم پیتے ہو، تمہیں وہ بھی عطا فرمایا۔ کس نے عطا فرمایا؟ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 68 میں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیت نمبر 68 اور 69۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنا۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھلوں کی تلاش میں نکلتی ہیں، پھلوں کی تلاش میں نکلتی ہیں، ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ پھل کھا کر آؤ، اس کا رس چوس کر آؤ۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کی راہیں جو اس نے بتائی ہیں اس طریقے سے چل۔ اور یہاں پر فرمایا کہ فضل الہی سے جو انہیں الہام کیا گیا، تو فرمایا کہ ان کے لیے پھر جانا، کہیں پر بھی جاتی ہیں وہ بہکتی نہیں ہے، جس راستے پر جاتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے، جہاں سے رس چوسنا ہے وہ پتہ ہوتا ہے، اور پھر واپس اپنے گھر پر آنا، اپنے چھتوں پر آنا، یہ سب راستے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک کمزور ناتواں مکھی کو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانائی عطا فرمائی،
اور ایسی دقیق صفت مرحمت فرمائی، پاک ہے وہ اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں پر ایک ادنا سی مکھی کو یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں پھلوں سے ایسے لطیف اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنتا ہے، جو نہایت خوشگوار، طاہر اور پاکیزہ ہوتا ہے، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہیں ہوتی۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کی جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے اور اسے پھر زندگی عطا فرمائے تو کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ اور پھر آپ یہ قدرت کاملہ دیکھیں کہ مکھی کہاں کہاں جاتی ہے، وہ کڑوے پھلوں کا بھی رس چوستی ہے، وہ میٹھے پھلوں کا بھی رس چوستی ہے، لیکن یہ سارا رس جا کر اس کے وجود میں جمع ہوتا ہے، اور جب یہ نکالتی ہے، یہ اپنا لعاب نکالتی ہے شہد کی صورت میں، تو قربان جائیں کتنا بہترین شہد، فرمائے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، وہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ دیکھیں کڑوے میٹھے سارے رس چوستی ہے، لیکن نکلتا شہد ہے، کڑوا نہیں نکلتا۔ یہ سب رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ایک روایت مجھے یہاں پر یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک شہد کی مکھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، تو صحابہ کرام، اس وقت شوربہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا عرض کر رہی تھی؟ صحابہ کرام پوچھتے تھے، تو فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں فلاں مقام پر یا رسول اللہ شہد ہے، آپ روٹی لے کر آ جائیے اور شہد سے تناول فرمائیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے، کڑوے بھی ہوتے ہیں، بے ذائقہ بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا رس مل کر تیرے وجود سے شہد کیسے نکلتا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں چوستی ہوں، پھر ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ سارا رس چوسنے کے بعد آپ پر درود پاک پڑھیں۔ یا رسول اللہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ سارا شہد بن جاتا ہے، یہ سارا میٹھا بن جاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی، یعنی اس قوم کے لیے نشانیاں کہ جو عقل تفکر کرے اور عقل حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 79 میں فرمایا کہ جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں ذرا انہیں بھی دیکھ لو، اولم يروا الى الطير الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے حکم کے باندھے آسمان کی فضا میں، انہیں کوئی نہیں روکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ پر ہوتے ہیں اس کے اور وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی پرندے زیادہ اڑ نہیں سکتے، کم اڑتے ہیں، کوئی درمیانہ اڑتے، کوئی ایسے پرندے جیسے شاہین ہے، باز ہے، وہ بلندیوں پر جاتے، کبوتر ہے، کس نے طاقت عطا فرمائی؟ کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا، اڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو ساری طاقتیں ہیں، اسے عقل و شعور بھی دیا لیکن اڑ نہیں سکتا۔ جہاز میں بیٹھے گا یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھے گا تب اڑے گا۔ پرندوں کو یہ قوت عطا فرمائی، فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح، ساری ہماری قدرتیں ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 80 میں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفون یوم ذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ کیا بات ہے! فرمایا کہ اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن، اور فرمایا کہ ان کی اون اور چیزوں سے، بالوں سے تم جو ہے کتنا سامان بناتے ہو، یہ سارا تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ تم اسے برتو اور اسے استعمال کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھو اور اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ کھالوں وغیرہ سے گھر بنتے تھے، ساری چیزیں تھیں، اب جدید دور ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس دور میں بھی آپ دیکھیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گھر بناتے ہو، ساری چیزیں ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہو، تو یہ سارا ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جوتے پہنتے ہیں تو وہ آج بھی جانور کے چمڑے سے بنتے ہیں، بعض ٹوپیاں ان کی چمڑوں سے بنتی ہیں، جیکٹس ہیں، بعض جیکٹ جو لیدر کی ہوتی ہے ان سے بنتی ہیں۔ تو یہ آج بھی اس دور جدید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کے مواقع عطا فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد
فرمایا کہ چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں، گرمی اور جنگ سے بچانے والے لباس جیسی نعمتوں کا ذکر ہے. یعنی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بستی کا بیان فرماتا ہے آیت نمبر 112 میں، اور اس بستی کا بیان اس طریقے سے فرمایا کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر انعام کیا تو وہ اس نعمت پر مغرور ہو کر ناشکری کرنے لگے، کافر ہو گئے، اور یہ سبب اللہ تعالیٰ کی جو ہے گویا کہ ناراضگی کا سبب بن گیا. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر طرف سے ان کی روزی کثرت سے آتی تھی تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، اور اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ پھر اس بستی کو بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، اور یہ بدلہ ہے ان کے کاموں کا. 7 برس یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. اچھا پھر اسی میں ایک بات اور بھی کہ 7 برس نبی علیہ السلام کی بددعا سے قحط اور خوشحالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے. پھر امن و اطمینان کے بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہو گیا، اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا انہیں اندیشہ رہنے لگا. تو اس طریقے سے نعمتوں کی ناشکری کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ان پر خوف و ہراس جو ہے وہ مسلط فرمایا، اور انہیں جو ہے وہ اپنی جانوں کا خوف مسلط ہوا، اور اس کے بعد ان سے رزق بھی چھین لیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کرم فرماتا ہے، نعمتوں کو دوام عطا فرماتا ہے، اور جب ناشکری کی جائے تو پھر آہستہ آہستہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بارش بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ قحط سالی بھی ہوتی ہے. الامان والحفیظ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے. اس کے بعد آیت نمبر 115 میں 4 محرمات قطعیہ کا ذکر فرمایا. اگر کوئی حالت اضطرار میں ہو، جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو، تو محض جان بچانے کی حد تک وہ حرام سے استفادہ کر سکتا ہے. یعنی جان بچانے کے لیے جہاں بس اتنا کر لیے کہ جان بچ جائے، پھر اس کے بعد اسے نہ کھائے، پھر منع ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت فرمائی رب تعالیٰ نے آیت نمبر 116 میں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال کر لیتے، بعض چیزوں کو حرام کر لیتے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہ کہو اس سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا کبھی بھلا نہیں ہوگا. رب تعالیٰ پھر اس پر بدلہ اس سے ضرور لے گا. پھر آیت نمبر 125 میں یہ بھی فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ مبلغ کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ بات کرے. بات کیسے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، مبلغ کو یہ بات آنی چاہیے. ایسا نہیں کہ جہاں پر بات کرنے جیسا نہ ہو وہاں پر بات کر دے. یعنی ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے ان کے سامنے، بعضوں کا خاص بات ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اور اس طرح کس سے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، سامنے بندہ کیسا بیٹھا ہوا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، اس کے مطابق بات کرو. کب کرنی ہے، ٹائمنگ اس کی نہایت اہم ہے کہ ٹائمنگ کے ساتھ بات نہیں کرو گے. بعض اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت باتیں، تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ کبھی کام کی بات کر لیا کر بھائی. ان کی ٹائمنگ نہیں ہوتی صحیح، ہر بات ہر وقت کر دیتے ہیں، تو ہر وقت ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی. فرمایا حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ کرو. پھر آیت نمبر 126 میں
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسے تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی۔ اس کا ذکر چھٹے پارے میں گزر چکا ہے، کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس سے بدلہ لینے کا حق ہے۔ اور وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر اختیار کرو گے تم تو پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں رب تعالیٰ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہاں پر سورہ نحل مکمل ہوئی، انشاءاللہ پھر آئندہ سورہ بنی اسرائیل سے ہوگا، تو انشاءاللہ پھر وہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ